السلام علیکم، دس از نوید اسلم۔ پہلے محرم سے لے کے 10 محرم تک سیکیورٹی کے انتظامات جس طریقے سے سندھ پولیس اور رینجرز کی جانب سے کیے گئے، اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عطاء الرحمان صاحب، جوائنٹ رپورٹر ہیں، اور امن و امان کے حوالے سے جو تھریٹ تھی مجالس اور جلوس کے حوالے سے، وہ پہلے اور سے لے کے 10 محرم تک پولیس اور رینجرز کے ساتھ لائن اپ رہے اور مختلف چیزوں کو دیکھتے رہے۔ تو ہم ان سے یہ معلوم کرتے ہیں کہ کس طریقے سے پولیس اور رینجرز نے اپنی حکمت عملی بناتے ہوئے اس پورے جو ایک اشرا جو نکلا جس کے اندر کراچی کو بہت بڑی تھریٹ کی، اس کے حوالے سے کیا اقدامات کیے۔ عطاء الرحمان صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لے کر آئے، اور صحافت میں آپ کا ایک اچھا نام ہے اور آپ ہمیشہ بڑا اچھا ایک انالیسس کرتے ہو کرائم کے حوالے سے، تو آپ کی گنا قدر خدمات قوم کی تھی۔ جی عطا صاحب بتائیں گے پلیز مجھے آپ۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ کے چینل، آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ۔ دیکھیں، میں خود جو ہے اس وقت سارا جو ہے ویسٹ زون کو جو ہے خود سے دیکھ رہا تھا، کور کر رہا تھا ویسٹ زون کو۔ اس تمام چیزوں کے اندر جو ویسٹ زون کا جو کردار نظر آیا وہ بڑا منفرد اس دفعہ محرم کے حوالے سے نظر آیا۔ ڈی آئی جی ناصر آفتاب صاحب خود تمام چیزوں کو مانیٹر کر رہے تھے، اور سب سے اچھی بات جو دیکھنے کو ملی وہ یہ ملی کہ جو شرکا تھے یا جو وہاں کے انتظامیہ تھی، اس سے وہ ڈائریکٹلی رابطہ کر کے سیکورٹی کے حوالے سے معلومات کرتے تھے کہ آپ مطمئن ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ ایک بڑا پازیٹیو پوائنٹ تھا۔ دوسری بات جو سب سے اچھی دیکھنے کو ملی وہ یہ ملی کہ لائیو مانیٹرنگ ڈیش بورڈ کا جو اجرا اس سال جو کیا گیا، اس کے اندر ایک چیز بہت زبردست دیکھنے کو آئی، اور وہ یہ تھی کہ یہ بھی دیکھا جا رہا تھا کہ کون شرکا جو ہے اس جلوس کو یا اس مجلس کو پڑھ رہے ہیں، اور کتنی نفری جو ہے وہ اس وقت موجود ہے اس مجلس میں یا اس جلوس میں۔ اس لحاظ سے جو ہے اس دفعہ ویسٹ زون کا یہ اقدام جو ہے وہ لائیو مانیٹرنگ ڈیش بورڈ کا، اس سے بڑا جو ہے فائدہ ملا سیکورٹی کو، اور اس کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسا حادثہ یا واقعہ جو ہے پیش نہیں آیا۔ اچھا عطاء الرحمان صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ ویسٹ زون کے اندر کتنے پولیس اسٹیشن ہیں اور کتنی نفری ہے؟ ویسٹ زون کے اندر 31 تھانے پولیس اسٹیشنز ہیں، اور اس کے اندر 23 جو ہے وہ سینٹرل میں اور 8 جو ہے وہ ویسٹ میں۔ اور امام بارگاہ کی اگر آپ بات کریں تو امام بارگاہ 107 امام بارگاہ ہیں ویسٹ زون کے اندر۔ اچھا، اس کو آپ کس طرح بیفیکیٹ کریں گے؟ سب سے زیادہ موسٹ سینسٹیو امام بارگاہ کون سی تھی، سینسٹیو کون سی تھی، اور نارمل جو سینسٹیوٹی کی طرف نہیں تھی، اس کو کس طرح بیفیکیٹ کریں گے آپ؟ اگر آپ بات کریں موسٹ سینسٹیو کی، تو موسٹ سینسٹیو جو ہے وہ اس وقت 20 جو ہے امام بارگاہ تھی، اور اگر سینسٹیو کی ہم بات کریں تو وہ 70 تھے، اور اگر نارمل امام بارگاہ کی بات کریں جائے تو وہ 17 تھے۔ ایک بات یہ ہے کہ اگر اس درمیان میں کوئی خدا نخواستہ کوئی بھی ایک واقعہ پیش آ جاتا تو پولیس اور رینجرز کی کیا حکمت عملی تھی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ who will the first responsible for that؟ آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ جی دیکھیں، پہلے جو رسپونڈر ہیں، جو فرسٹ رسپونڈر کہلائیں گے، وہ تو ایس ایچ او اور ایس ڈی پی او ہے۔ اس کے بعد ڈی آئی جی صاحب کی جو حکمت عملی ویسٹ زون میں نظر آئی، اس کے اندر اینٹی فورس جو ہے رائٹ فورس، اور جو ہے کوئک رسپانس فورس جو ہے وہ بیک پر تھی، اور اس کا سسٹم جو ہے انہوں نے لائیو مانیٹرنگ ڈیش بورڈ سے رکھا ہوا تھا کہ وہ ایک کلک کے اوپر وہ 10 منٹ پہ جو ہے وہ جا کے وہاں پر رسپونڈ کرتے۔ یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے ڈی آئی جی ویسٹ زون ناصر آفتاب صاحب کا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے لائیو ڈیش بورڈ یہ کیا ٹیکنالوجی ہے؟ اگر میں سمجھتا ہوں کہ لائیو مانیٹرنگ ڈیش بورڈ چل رہا ہے تو اس کے اوپر کچھ پولیس اہلکار یا کچھ جن کو فرائض انجام دینے کے لیے بٹھا دیا گیا وہ تو کر رہے ہیں، لیکن کیا اس کی مانیٹرنگ پراپرلی ڈی آئی جی، ایس ایس پی ہیں، جتنے بھی متعلقہ جو افسران بالا ہیں، وہ اس کو کس طرح مانیٹر کر سکتے ہیں؟ مانیٹر کر سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے ایک لائیو مانیٹر ڈیش بورڈ جو بنایا تھا، اس ڈیش بورڈ کے اندر یہ ان کو واضح طور پر معلوم تھا اس ٹیم کو کہ یہ کون سے شرکا جو ہے اس مجلس کو پڑھ رہے ہیں، کتنی نفری ہماری اس میں موجود ہے، اور یہ جتنے بھی سینئر آفیسرز پولیس کے ہیں ان کے پاس اس کے جو ایسس تھے وہ لائیو تھے۔
اچھا پولیس کنٹرول روم کے حوالے سے آپ کیا بتائیں گے کس طرح مانیٹر ہوتا ہے اور اس کی کیا خدمات رہتی ہیں اور یہ کہاں سے مطلب یہ پورا ایک میکینزم بنا کر اپنا ہی کنٹرول کر رہا تھا؟ صاحب یہ 3 جگہ سے آپریٹ ہو رہا تھا، سینٹرل سے آپریٹ ہو رہا تھا، یہ ویسٹ سے آپریٹ ہو رہا تھا اور ڈی آئی جی آفس سے آپریٹ ہو رہا تھا. اس تمام معاملات کو ڈی آئی جی صاحب خود دیکھ رہے تھے، لیکن اس کا بہت بڑا سہرا جو ہے آئی جی سندھ کو جاتا ہے، جو کے پی او سے بیٹھ کر جو پورے سسٹم کو مانیٹر کر رہے تھے. اس میں سندھ گورنمنٹ کے لوگ بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے، جس میں ناصر آفتاب صاحب، غنی صاحب، وہ دونوں موجود تھے اور لائیو سارے معاملات. اور اگر ایڈمنسٹریٹر مرتضیٰ وہاب کو دیکھا جائے تو وہ بھی اس میں ان کے ساتھ ان ٹچ تھے. روٹیشنل اگر بیس پر جو ہے نا ریپلائمنٹ دیکھی جائے تو 18,000 جو ہے 18,000 جو ہے اہلکار تھے. جی بہت شکریہ عطاء الرحمان صاحب، آپ نے بہت اچھا انالیسس کیا، بتایا کہ سیکیورٹی اداروں کی کس طریقے سے رسپانسبلٹی انہوں نے ادا کی اور سیکیورٹی ادارے کس طریقے سے کام کر رہے تھے. اور یہ پہلے سے لے کے 10 محرم تک یہ ایک بہت سینسٹیو اشرہ ہوتا ہے، ایک بہت سینسٹیو ڈیز ہوتے ہیں پورے کراچی کے لیے، مطلب پورے پاکستان کے لیے. لیکن ناصر آفتاب صاحب جو ڈی آئی جی ویسٹ زون ہے اور ان کی پوری ٹیم نے رینجرز کے ساتھ مل کر ایک بہت اچھا میکینزم اس کو انٹروڈیوس کرایا، اس کو مانیٹر کیا اور پولیس کی بہت اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا. اور یہی وہ وجوہات تھی جس کے بنا کے اوپر کراچی کسی بھی بڑی خون ریزی سے بچا. اور ہمارے نہ صرف سیکیورٹی نافذ کرنے والے، قانون نافذ کرنے والے ادارے، بلکہ صحافتی حلقوں کے اندر بھی کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو اپنا انالیسس، جو اپنی چیزیں، جو اپنی مشاورت، کچھ اچھے مشورے پولیس کے افسران کو دیتے ہیں جس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی کرواتے ہیں اور اس سے عوام الناس اپنے چیزوں کو، اپنی عبادتوں کو لے کر کراچی کے اندر سکون کا سانس لے کر اپنے مذہبی تہوار کو مناتی ہیں. اور سب بہت شکریہ عطاء الرحمان صاحب آپ کا بہت. اور میں خراج تحسین پیش کروں گا سندھ پولیس کو، رینجرز کو اور باقی دیگر جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے جنہوں نے شب و روز کی محنت کی اور اس جو ٹائم تھا اس میں عوام الناس کو سہولیات اور سکون کا ماحول پرووائڈ کرتے ہوئے چیزوں کو اختتام پذیر کیا. بہت شکریہ عطاء الرحمان صاحب، تھینک یو.